السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قال اللہ تبارک و تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وقال تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا۔ حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام، دیگر تمام موحدین مسلمان مرد اور عورتوں پر کہ جن کی انتھک محنتوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق کا ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، ہمارا گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک سے موضوع اسلام اور فکری جنگ، غزوہ فکری، اس کا پہلا حصہ پارٹ 1 آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنا، جو کہ فلسطین کے اور بیت المقدس کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے تناظر میں پیش کیا تھا۔ یاد رہے کہ غزوہ فکری جنگ، اجتہادی جنگ، نظریاتی جنگ، فکر اور فلسفے کی جنگ، عقائد اور افکار نظریات کی جنگ، یہ جنگ بڑی خطرناک اور بڑی اہم جنگ ہوتی ہے جو آدمی نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ
کسی قوم سے اپنی شکست تسلیم کر لے اس کے بعد زمینی طور پہ اسے شکست دینا مشکل نہیں رہتا۔ مسلمان ہمیشہ فکری طور پر، نظریاتی طور پر، عقیدے اور ایمان کی جنگ میں، اسلام اور نظام کی جنگ میں ہمیشہ سے غالب رہا ہے اور ہمیشہ ہی غالب رہے گا۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون۔ کافر یا مشرک اس بات کو ناپسند کریں، اور وہ ناپسند کرتے ہیں کہ دین اسلام کا غلبہ کبھی بھی کسی میدان میں، انفرادی میدان ہو یا اجتماعی میدان ہو، اس میں اسلام کا غلبہ کافروں کو بھی گوارا نہیں ہے اور مشرکوں کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہمارے اسلام کی تاریخ سے 3 بڑے دشمن جو گزشتہ خطبات میں بھی اشارہ کیے تھے۔ ایک دشمن جو شروع اسلام سے ہی ہمارے ساتھ لگا رہا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان ذو النورین کی شہادت اور پھر اس کے بعد 40 اور 40 کے بعد 60 کا دور، یہ دور پہلے دشمن کا دور ہے۔ اگرچہ اس نے بھی ہمیں تھوڑا بہت کمزور کیا تھا، لیکن ہماری بنیادوں اور جڑوں کو کاٹا نہیں تھا، اور آخر کار یہ دشمن اپنی موت آپ ہی مر گیا۔ اس کے بعد دوسرا دشمن جو تتاری اور مغلیہ نام سے ہمارے سامنے 6 اور 7ویں ہجری میں ہمارے سامنے نمودار ہوا، یہ دشمن بھی بہت طاقتور تھا، جس نے تقریباً 150-200 سال مسلمانوں کو باقاعدہ پریشان کیا، مسلمانوں کو باقاعدہ ہلایا، پریشان کیا، فکرمند کیا، لیکن ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، سسٹم نہیں تھا۔ آخرکار یہ دشمن بھی اپنی موت آپ ہی مر گیا، اپنے نظام کے ساتھ اور اپنے نعرے کے ساتھ ختم ہوتا گیا۔ پھر اس کے بعد تیسرا دشمن جو آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا اہم موضوع ہے، بڑا خطرناک دشمن ہے، جس کے پاس زمینی طور پہ قوت بھی ہے، افرادی طور پہ طاقت بھی ہے، سسٹم اور نظام بھی ہے، اس کے پاس تعلیمات کا سسٹم ہے، سیاست و معیشت و معاشرت کا پورا ایک نظام حیات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کے، مذہب کے، دین کے، جہاد کے، اخلاقیات کے، روایات کے خاتمے کے لیے بھی پورا فکر مند ہوتا ہے کہ دین، مذہب کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، دین اسلام، اخلاقیات، اعلیٰ اخلاقی روایات اور اقدار، اس میں جڑا ہوا کوئی فرد، مرد، عورت نہ نظر آئے۔ اس کے لیے بڑے بڑے اس نے ہتھ کنڈے اور بڑی بڑی چالیں، بڑے بڑے حربے استعمال کیے، اور مزے کی بات ہے کہ ہم کبھی بھی خارج سے نہیں ٹوٹے، ہم کبھی بھی خارج سے جنگ کبھی نہیں ہارے، یعنی سرحد پار دشمن جس مرضی، طاقت، قوت، حربے، ہتھ کنڈے کے ساتھ آ جائے، ہم خارجی دشمن سے زندگی میں کبھی جنگ نہیں ہارے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو تکلیف اور مصیبت کا، آزمائش کا اور فکری نظری طور پہ پریشانیوں کا سامنا ہوا ہے، تو ہمیشہ داخل سے ہوا ہے،
وہ ہمارے اندر ہی ایسے افراد پیدا کرتا ہے جو اسلام مخالف دشمنی میں، غداری میں، جہالت میں اور اسی طرح عناد تعصب میں آ کے مسلمان کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے تین جو آج کی مجلس میں تین بڑے نعرے بہت ہی خطرناک، پہلا جو نعرہ ہے خدا، رسول اور دین کے انکار پر قوم کو کھڑا کیا جائے، کافی سارے لوگ اس نعرے کے اوپر کھڑے ہو گئے، خدا کے انکار پر، رسول کے انکار پر، دین کے انکار پر، میرا جسم میری مرضی کے نام سے، لال لال پاکستان کے نام پر مختلف یہ تحریکیں چلائی گئی اور ان کو مختلف نظام اور نام اور کام دیے گئے، جس سے آگے یہ لوگ بڑھتے گئے اور خدا کے انکار پر، مذہب کے انکار پر، اسی طرح رسول کے انکار پر کچھ خواتین اور کچھ مرد حضرات کو انہوں نے شکار کیا۔ اگرچہ یہ بہت تھوڑے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو اقلیت کے ہونے کے باوجود یہ صاحب اختیار لوگ ہیں، یہ اپنی معیشت معاشرت کے اعتبار سے بڑے مضبوط لوگ ہیں، دیکھنے میں یہ فرد ہیں لیکن بڑے بڑے ادارے چلانے والے، جماعتیں چلانے والے، تحریکیں چلانے والے، علاقے چلانے والے اور اسی طرح کئی ایک این جی اوز کو چلانے والے ہیں، یہ لوگ بھی بڑے خطرناک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو خطرناک پوائنٹ ہے یہ بہت ہی اہم ترین ہے کہ لوگ خدا انکار تو نہیں ہے، مذہب انکار تو نہیں ہے، دین انکار تو نہیں بنے، لیکن ان کے اندر تشکیک کو اور انکار کو اس طرح پھیلایا گیا کہ انکار تو نہ کر سکے، خدا اور دین اور مذہب کا انکار تو نہ کر سکے، لیکن سچے حقیقی ایک وحدہ لا شریک خدا، یکتا الہ، اس کی پہچان میں غلطی کر گئے۔ خدا تو مانتے ہیں لیکن خدا کو پہچاننے میں غلطی کر گئے۔ ان کے تصور میں خدا تو ہے، مذہب تو ہے، اسی طرح رسول تو ہے، لیکن خدا کی پہچان میں ایسے دلائل میں چلے گئے، ایسی عقلی لاجک میں چلے گئے، تاریخی روایات میں چلے گئے کہ جس کی وجہ سے سچا خدا، حقیقی الہ وہ ان سے اوجھل ہو گیا، یا اس کے متعلق کچھ ایسے جملے بولے کہ جن جملوں سے سچے خدا کو بے اختیار کر کے زمینی کچھ لوگوں کو اس کے اختیارات دے دیے، اور پھر اس کے بعد آگے نعرے مارتے گئے۔ میں آپ کے سامنے چند ایک کے نام اس لیے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے کہ ہمارے ہاں اصل مسئلہ ہے کیا، اور پھر لوگ کس کس نعرے سے آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور ان کو اگرچہ نظریات کے اعتبار سے تفہیم نہیں ہے لیکن معاف کرنا وہ انہی نعروں کے اندر پھنس گئے ہیں جو نعرہ انتہائی خطرناک دنیا کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے۔ صرف نام لے کے آگے آیات پڑھتا جاؤں گا، جتنا وقت ملا اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ کچھ لوگ الہات پرستی پہ کھڑے ہو گئے جو خدا انکار اور خدا رسول انکار، پھر اسی طرح کچھ لوگ شیاطنت پرستی پہ آئے جس کا باقاعدہ قرآن و سنت نے منع کیا تھا، باقاعدہ فرمایا تھا اللہ تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان کے حکم کی اتباع نہ کرنا، اللہ رسول کے مقابلے میں ہر دوسرے کی بات کو ماننا،
اللہ رسول کے مقابلے میں، قرآن سنت کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مقابلے میں لا کے ماننا وہ شیطنت میں آئے گا یا جاہلیت میں آئے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے 2 قسم کی تقسیمیں کی ہیں۔ فرمایا یا تو اسلام ہے، اسلام نہیں ہے تو پوری دنیا جاہلیت ہے، شیطنت ہے۔ آپ نے دیکھنا ہے آپ کی عبادات، آپ کے معاملات، آپ کے عقائد و افکار، آپ کے نظریات، آپ کی سیاست، معیشت، معاشرت، آپ کی رسوم و رواج، آپ کی انفرادی اور اجتماعی زندگی اگر تو اسلام کے مطابق ہے، دلیل قرآن و سنت کی قائم ہے تو بہت اچھا۔ اگر آپ اپنے ایک ایک جز پہ قرآن و سنت کی دلیل نہیں پیش کر سکتے تو سمجھ لو کہ کسی نہ کسی اعتبار سے جاہلیت پر ہو یا شیطنت پر ہو۔ اسی کو نام دے رہا ہوں کہ شیطنت پرستی، اس کے بعد ساتھ ہی جاہلیت پرستی۔ لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ کچھ لوگ اسلام کو چھوڑ کر یہودیت پر تو نہیں ہے، عیسائیت پر تو نہیں ہے، بدھ مت، ہندو مت، سکھ مت پر تو نہیں ہے، لیکن ان کا جاہلیت کا سا دین ہے جو قرآن و سنت سے ہٹا ہوا، اپنی من مرضی کی خوشی، اپنی من مرضی کا غم، اپنی من مرضی کی انفرادی اور اجتماعی زندگی۔ فرمایا ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ لوگ جاہل لوگ ہیں۔ تو گویا کہ کچھ لوگ شیطنت پرستی، کچھ لوگ جاہلیت پرستی، اور پھر اس کے بعد خواہشات پرستی۔ کچھ لوگوں کا خدا اس کا اپنا نفس ہوتا ہے، وہ اپنے نفس کے پجاری، اپنے نفس کے غلام ہیں۔ قرآن مجید ان کے متعلق باقاعدہ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ۔ پہلی بات ہے اللہ رسول کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو بھی نہیں ماننا، اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں اپنی خواہشات کے بت کو بھی نہیں کھڑا کرنا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آدمی مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے بتوں کو توڑ دیتا ہے، اور اسی طرح بڑے بڑے قبر کے اندر جبوں کو توڑ دیتا ہے، کبوں کو توڑ دیتا ہے۔ اپنی ذات کے اندر کھڑا ہوا بت، اپنی ذات کے اندر انا پرستی کا بت، اپنی ذات کے اندر خواہشات پرستی کا بت، اپنی ذات کے اندر نفسیات پرستی کا بت، یہ سب سے آخر میں ٹوٹتا ہے۔ بس اوقات مواحد تمام بتوں کو توڑ دیتا ہے، لیکن اپنی ذات کے اندر چھپے ہوئے بت کو توڑنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اللہ کیا کہتا ہے، رسول دین کیا کہتا ہے، اس کی خواہشات کیا کہتی ہیں؟ بات وہ مانتا ہے جو خواہشات کی ہے، بات وہ ہے جو نفس کی ہے۔ اسلام خوشی کا دین ہے، من چاہا دین ہے، من مرضی کا دین ہے۔ مزہ تب آتا ہے جب مقابلے میں کھڑا ہو یہ دین، آپ کے بت پرستوں کے مقابلے میں، آپ کی خواہشات کے مقابلے میں، دیگر زمینی اور آسمانی خداؤں کے مقابلے میں، اس وقت آپ اکیلے الہ کو کہو کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اللہ خالق كل شيء ليس كمثله شيء اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المومن۔ سچے خدا کی ایک صفت پوری کائنات میں تلاش کرنا چاہو گے تو پوری کائنات میں ایک وصف بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ جھوٹے خداؤں کی جھوٹی صفات
ہر دوسرے تیسرے انسان میں، دوسری تیسری مخلوقات میں آپ کو مل جائے گی۔ عرض کر رہا ہوں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خواہشات کو اپنا خدا بنایا، اور اس کے بعد کتنے لوگ ایسے ہیں جو مادہ پرست بن گئے۔ یونیورسٹیوں میں باقاعدہ مادے کو پڑھایا جاتا ہے اور مادے کو خالق کہا جاتا ہے، مادے سے ارتقاء کا نظریہ دیا جاتا ہے، مادے سے آگے مادہ چلنے کا باقاعدہ لیسن پڑھایا جاتا ہے۔ اور اللہ کی پناہ بعض یونیورسٹیاں نام نہیں لیتا، ان یونیورسٹیوں میں باقاعدہ اسی چیز کے اوپر دنیا کو کھڑا کیا جا رہا ہے، مادہ۔ اس کے اندر دو سوال ہم پیدا کرتے ہیں، مادے کو خدا بناؤ، مادے کو اپنا رسول بناؤ، مادے کو اپنا دین بناؤ، مادہ پرستی کا نعرہ لو، اور ایک سوال کا جواب دو، دنیا کائنات کی کسی ایک چیز میں مادہ شعور پیدا کر کے دکھائے، مادہ حیات پیدا کر کے دکھائے۔ مادہ شعور پیدا کرنے سے قاصر ہے، مادہ حیات پیدا کرنے سے قاصر ہے، مادہ دستور دینے سے قاصر ہے، اخلاقیات کا تعین کرنے سے قاصر ہے۔ یہ نعرے لگا سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں آگے نظام میں دے نہیں سکتے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں تمہاری اولاد تمہارے اموال ہلاک نہ کر دے۔ مال کماؤ ضرور، مادہ کماؤ ضرور، مادہ پرست نہیں بننا، مادہ پسند بن دو، مادہ پرست نہیں بننا۔ انما اموالکم اولادکم فتنہ، کتنے لوگوں کو مال تباہ کر گیا۔ فرعون کا مال، حامان، قارون کو، شداد کو، نمرود کو، ابو جہل کو، ان کا جو مادے کو پر فخر، اتبا شیبہ کو اپنی اولاد اور اپنے مال، اس کے اوپر فخر ہمیشہ کے لیے تباہ و برباد کر گیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے تمہیں یہ چیزیں غافل نہ کرے۔ اور فرمایا کتنے لوگ مادہ پرستی سے نکلے، انا پرستی سے نکلے، قبر پرستی سے نکلے، اقلیت پرستی کے اندر آ گئے۔ اقلیت پرستی میں کیا ہے؟ وما كان المؤمنون وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون۔ اللہ رسول کی بات کے مقابلے میں عقل کو مقدم رکھنا، دین کے مقابلے میں عقل کو مقدم رکھنا، معجزات کے مقابلے میں عقل کو مقدم رکھنا، آخرت کی تفہیم میں عقل کو مقدم رکھنا، اور اسی طرح قبر کے معاملے میں عقل کو مقدم رکھنا، دینی تعلیمات کے مقابلے میں عقل کو مقدم رکھنا، دین کے تابع نہ رکھنا، یہ ساری اقلیت پرستی ہے۔ کبھی قبر کا انکار، کبھی آخرت کا انکار، کبھی پلسرات کا انکار، کبھی معجزات کا انکار، کبھی دین کے کسی مسئلے کا انکار، کبھی دین کی کسی جزیات کا انکار۔ یہ تمام جو انکار اس طرح کے ہیں، یہ اقلیت پرستی ہے۔ اگرچہ ہم نے ان موضوعات کو اس طریقے سے مسجد محرام، ممبر و محرام میں موضوع بحث نہیں بنایا، وگرنہ اس کے اوپر تو پوری یونیورسٹیاں قائم ہو چکی، اس کے اوپر تو پورے ممالک کھڑے ہو چکے، اس کے اوپر تو پورے نعرے لگائے جا چکے، اس کے اوپر تو پوری جنگیں شروع ہو چکی ہیں جو ابھی ہماری تفہیم میں بالا ہے۔ اقلیت پرستی، اور اس کے بعد انسانیت پرستی۔ انسانیت پرستی کیا ہے؟ ہمیں باقاعدہ یہ نعرہ دیا جاتا ہے کہ ہم لوگ انسان پرست ہیں، ہیومنزم کا نعرہ دیا جاتا ہے۔ جس وقت انسانیت کا نعرہ دیا جاتا ہے تو پھر انسانیت میں نعرے میں لاؤ فلسطینی بھی انسان ہے، فلسطین کے عباسی بھی انسان ہے، برما کے رہنے والے بھی انسان ہیں، اور اسی طرح چچنیا بوسنیا کے رہنے والے بھی انسان ہیں، افغانستان اور عراق کے رہنے والے بھی انسان ہیں، کشمیر کے رہنے والے بھی انسان ہیں۔ اپنے نعرے کو دیکھو اور اسی طرح اپنے نعرے کے اوپر ایک دفعہ اپنے قدموں کو جماؤ تو صحیح۔ نعرہ بھی دیتے ہو، نعرہ توڑتے بھی ہو، نعرہ بھی دیتے ہو، اور اسی کی بنیاد پہ جنگیں بھی لڑتے ہو، ہیومنزم کا نعرہ دیتے ہو، ہیومنزم کے ساتھ انسانیت کا مطلب صرف انسانیت کی بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی نظر میں انسان نہیں ہیں، فلسطینی ان کی نظر میں انسان نہیں ہے، برما والے انسان نہیں ہے۔
एक तरफ इंसानियत का नारा देते हैं, ह्यूमनिज्म का, उसी को एक और जंजीर पहनाते हैं, नेशनलिज्म। इंसानियत सिर्फ कुफर के लिए है। इस्लाम सिर्फ दो किस्म की तकसीम करता है, इस्लाम तीसरी तकसीम का कोई कायल फाइल नहीं है। इस्लाम इंसानों को इस्लाम की बुनियाद पर तकसीम करता है और इस्लाम के बिलमुकाबल कुफर की बुनियाद पर तकसीम करता है, या तो मुस्लिम है या काफिर है। इसके अलावा तीसरी तकसीम इस तरह की वतनियत परस्ती की, कौमियत परस्ती की, लिसानियत परस्ती की और इसी तरह इंसानियत परस्ती की, इस तरह की तकसीम इस्लाम बिल्कुल सिरे से कायल नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने ये तकसीम रख रहा हूं और इसी तरह नाम ले रहा हूं ताकि आपको पहचान हो। अपने बच्चों को ये रट्टा भी लगाओ, अपने बच्चों के दिल दिमाग में बिठाओ। ये इस्तिलाहात मौजूदा जमाने की इस्तिलाहात हैं, इनको समझे बगैर बंदा सही मानों में अपने इस्लाम को बचा नहीं सकता। इल्हाद परस्ती, शातनत परस्ती, जहलियत परस्ती, ख्वाहिशात परस्ती, मादियत परस्ती, अकलियत परस्ती, इंसानियत परस्ती, वतनियत परस्ती, कौमियत परस्ती, शख्सियत परस्ती, इमामत परस्ती, वलायत परस्ती और इसी तरह पीर परस्ती, बुत परस्ती, कब्र परस्ती, शजर हजर परस्ती, शम्सो कमर परस्ती, नजूम परस्ती, गाय परस्ती, घोड़ा परस्ती, अना परस्ती, आतिश परस्ती, रवायत परस्ती, जिद्दत परस्ती, तवाहम परस्ती, लिसानियत परस्ती, ये वो तमाम सिर्फ अभी नारे हैं। इसके अलावा वो तमाम चीजें जो नजर आने वाली और ना नजर आने वाली कुव्वतों को खुदा के मुकाबले में पूछा गया। मुवाहिद कहना आसान नहीं है, तौहीद परस्त कहना आसान नहीं है। जिस आदमी को ये नारा लगाना आता है कि मैं मुवाहिद हूं, उसको शिरक की सारी सूरतों का पता होना चाहिए, उसको शिरक की तमाम नजरियात का पता होना चाहिए। शिरक बड़ी बारीकी से आता है, शिरक बड़े उसूलों से वार करता है, बड़े बड़े मवाहिद उसकी तौहीद को खा जाता है। मैंने अर्ज किया कि बाद वो लोग थे जो खुदा इनकार थे, बाद वो लोग जो कहते हैं हमारा मदहब है, हमारा खुदा है, लेकिन खुदा की पहचान में गलती कर गए। ये तुम्हारा काम है कुरान और सुन्नत की रोशनी से, कुरान और सुन्नत के दलाइल से, कुरान और सुन्नत के अंबार से, कुरान और सुन्नत के पैगाम, कुरान और सुन्नत की दावत, कुरान और सुन्नत की फिक्र से तमाम लोगों को बैठा के समझाओ कि ये भाई चीज हराम है, ये शिरक है, ये तुम्हारी कब्र को खाने वाला, तुम्हारी नस्ल को खाने वाला है। इसको खाली नाम ना समझो, ये बकायदा शिरक है। लोगों ने, किसी ने बुत पूजे हैं, तू अकल पूज रहा है, कोई नस्ल पूज रहा है, कोई वतन पूज रहा है, कोई माल पूज रहा है। अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। और इसके अलावा बात जो दूसरे नारों में आ गए, वो भी एक दफा नारे आपको सुना देता हूं ताकि आइंदा कभी वक्त मिले आप अपने बच्चों को समझाओ। ये 15-20 इस्तिलाहात, इसको अलग, इसका मफहूम क्या है, इसके असरात क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और इसका हल क्या है। मसलन कैपिटलिज्म है, नाम सुनते हो माना मफहूम भी जानना चाहिए। सेकुलरिज्म है, नाम सुनते हो माना मफहूम भी जानना चाहिए। लिबरलिज्म है, इसी तरह इसके साथ साथ डेमोक्रेसी है, इसी तरह ह्यूमनिज्म है, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है और इसके साथ साथ ये डार्विनिज्म जो हमारी यूनिवर्सिटियों में बाकायदा पढ़ाया जाता है, मटीरियलिज्म है, सूफीज्म है, रैशनलिज्म है, नेशनलिज्म है, इसी तरह इस्तिशराक है, फिर इसी तरह साइंसी उलूम, जदीद कदीम फलसफे के उलूम है, इल्म कलाम है, फिर उसके साथ साथ हदीस है। तो हदीस के अंदर फिर कैटेगरी, हदीस के इकरार इनकार में तशकीक है, फिर हदीस का इनकार है, हदीस के कबूल करने में कुछ हदीसों का इकरार, कुछ हदीसों का इनकार है। फिर इसी तरह हदीस के अंदर कुछ चीजों का मजाक है, कुछ चीजों के अंदर तहरीफ है, कुछ चीजों के अंदर ये तहरीफ, ये तमाम मैदान आप लोगों के मैदान है। जो तालिब इल्म हो, जो किताब का दोस्त हो, जो इल्म का दोस्त हो, कलम का दोस्त हो, तालीम और ताल्लुम उसका मशगला हो, वो इन चीजों से नाशना कैसे रह सकता है। उसके दीन का मसला है, उसके मजहब का मसला है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप सबको इन तमाम चीजों को एक दफा याद करके समझने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम सही मानों में
کہہ سکیں کہ ہم موحد ہیں، ہم قل هو اللہ احد کا پیرا دینے والے ہیں، ہم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں کسی باطل خدا کو نہیں مانتا، زمینی خدا کو نہیں مانتا اور آسمانی خدا کو نہیں مانتا، جو جھوٹے آسمان سے بنائے ہوئے کبھی فرشتے کبھی جنات نظر آنے والے جو خدا بنائے گئے ان کو نہیں مانتا، سوائے اللہ کے جو نہ نظر آنے والے خدا کو نہیں مانتا۔ قرآن مجید میں لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، کوئی باطل خدا نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ یہ ایک عالم ربانی کے پاس، ایک عالم دین کے پاس، مجتہد دین عالم کے پاس بیٹھ کے ان کو ایک ایک کر کے 30-40 دن لگیں گے، انشاءاللہ یہ سارا سلیبس پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ کی نسل میں کوئی کسی لفظ سے آ کے شرک کفر کی بدعت و خرافات کی گٹلیاں داخل نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کو سمجھ کر توحید اور ایک اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس نظریات پہ آ گئے پوری دنیا ہماری ہے، یہود اور اسی طرح دیگر جتنی بھی کائنات ہے وہ آپ کے سامنے کبھی کھڑی نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ یہی ہے جو سمجھانے والا ہے، وگرنہ احتجاج، نعرے، جلسے، جلوس، سیمینار یہ سب کچھ ہو رہا۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔